اسی طرح آج کل بعض لوگوں نے حیات عیسیٰ پر بات چھیڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں جو نزول عیسیٰ کی روایات ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں. حضرت عیسیٰ کی حیات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں. اب وہ قرآن کا رٹ لگاتی ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آیت قرآن کی بتائیں جس کا یہ مضمون ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے. 30 پارے والے قرآن میں اگر کوئی ایسی آیت مل جائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے تو پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہے کہ جن روایات میں حیات عیسیٰ کی بات یا نزول عیسیٰ کی بات ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. لیکن پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 30 پارے والے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا یہ معنی ہو حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں. تو اب جن احادیث میں نزول عیسیٰ کی بات ہے، حیات عیسیٰ کی بات ہے، وہ قرآن کے خلاف کیسے ہوں گی بھائی؟ قرآن کے مقابل کیسے ہوں گی؟ اس پہ ڈانس کرنا کہ ہم تو جی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا پڑھنا قرآن. حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے ہم بھی دیکھیں، پڑھ قرآن. اب آگے سے کیا جی انی متوفی کا. انی متوفی کا بھئی انی متوفی کا معنی کر. انی متوفی کا جو بھی معنی کر، یہ متوفی یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا معنی کیا ہے؟ ماضی والا نہیں. یہ تو صرف ناب پہلا سال پڑھنے والے سمجھتی ہیں. ضارب ان کا کیا معنی ہے؟ اسم فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایسے جاہل لم یبج ہیں کہ انہوں نے صرف ناب کی ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے اسم فاعل کو ماضی والا معنی لے لیا. متوفی کا کیا مطلب؟ میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو. کیا معنی ہوگا؟ میں فوت کرنے والا ہوں. تو اس کا کیا معنی کرو گے؟ موت آ گئی. اب دجل دیکھیں عوام کو گمراہ کرنے. جی توفی کا معنی کیا ہے بھئی؟ توفی کا جو مرضی معنی کرو. متوفی کا کیا معنی ہے؟ توفی کا جو مرضی معنی کرتے رہو. مسئلہ یہ ہے متوفی کا معنی کیا ہے. پھر یہاں پر متوفی کا توفی کے 3 معنی تھے. توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لینا. یہ اس لیے میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ادھر بھی ایک محقق آیا اور یہ محقق ہوتے کاف کراچی والے. تو اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لینا، یہ ہے توفی کا اصل معنی. اب اس کے 3 فرد ہیں. پورا لینے کا مصداق 3 چیزیں ہیں. ایک موت ہے. موت کا معنی کیا ہے؟ اخذ الادراک والحیات وافیاً. موت کو توفی اس لیے کہتے ہیں کہ پورا روح لے لیا جاتا ہے. اس طرح روح لیا جاتا ہے کہ جسم میں ادراک بھی نہیں رہتا، حیات بھی نہیں رہتی. اور دوسرا توفی کا معنی ہے اخذ الادراک وافیاً، پورا ادراک لے لینا. تو اس معنی میں توفی کا معنی کیا ہے؟ النوم، نیند ہے. اخذ الادراک وافیاً، لیکن معنی وہی اخذ الشیء وافیاً نے. تمام مفسرین اہل لغت نے یہی معنی اس کا کیا. خیر، اس کے بعد
تیسرا معنی ہے پورا پورا لے لینا. اب وہ معنی کہاں ہے؟ مفسرین نے تو کیا، لیکن میں قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ قرآن لغت کی کتاب نہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر لغوی معنی قرآن میں آئے. معنی لغت میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں انی متوفی کا و رافعو کا، متوفی کا متعدد معنی تھے اور برافعو کا کی واو تفسیریہ ہے، اور اسی واو نے متوفی کا معنی خود متعین کیا. واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی. کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ایاک نعبد، کرو معنی، کرو شابش معنی ایاک نعبد. آگے کیا معنی کرو گے؟ واو تفسیریہ بنا کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ معنی ہے فتاوی کبریٰ وغیرہ میں جہاں واو کو تفسیریہ ذکر کیا گیا. اسی طرح فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہاں پر بھی واو تفسیریہ ہے. فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس نور. وہ نور کیا ہے؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یعنی کتاب واضح، یعنی کتاب واضح. قرآن مقدس انزلنا الیکم نورا مبینا آمنوا بالذی آمنوا باللہ ورسولہ وبالنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو نور رسول پہ نازل ہو گئے. تو نور سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن. یہاں پر ایک پارٹی کھڑی ہو گئی جنہیں واو کا معنی نہیں آتا. جی نور اور ہے تے کتاب مبین اور ہے. پھر اور کیا ہے؟ جی نور سے مراد نبی پاک ہیں، آپ کی حقیقت نور تے ظاہر بشر. انہوں نے ایک نیا کفری عقیدہ جہاں سے کشید کر کے آپ کی بشریت کا انکار شروع کر دیا. تو یہاں پر بھی حیات عیسیٰ کے منکرین کو بھی واو کا معنی نہیں آیا. انہوں نے بھی انہی اہل بدعت کی طرح وہاں پر واو کو سمجھے ہی نہیں. اب سمجھو واو کو. کہتے ہیں توفی کا معنی قرآن سے دکھاؤ. چلو قرآن سے سن لو. انی متوفی کا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، میرے پیغمبر میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. کس چیز کو؟ یعنی رافعو کا، روح اور جسم سمیت اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. برفعہ اللہ، دوسرے مقام پہ رفعہ اللہ، یہاں پر رافعو کا. اور اس معنی پر متواتر احادیث، پوری امت کا تحامل اور پوری امت کا اجماعی عقیدہ 14 صدیوں کا. لیکن اصل مسئلہ قرآن میں ہے. اسی یہی آیت انی متوفی کا یہ نص ہے حضرت عیسیٰ کی حیات پر بھی اور حضرت عیسیٰ کے نزول پر بھی. اب آیت کا معنی تو سمجھا نہیں. اس آیت کا معنی کیا کرتے ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی. آگے ہوتے ہیں سب للو پنجو، کہتے ہیں سبحان اللہ. اور کبھی ترجمے والا قرآن بھی دیکھ لو. خدا کے لیے اگر عربی تفسیریں نہیں آتی کہ اردو اٹھا کے دیکھ لو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقابل کیسے بنتا ہے؟ تقابل تب بنتا کوئی ایک آیت قرآن مقدس میں ہوتی حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی تو بالکل ٹھیک، پھر تو تقابل تھا. جب ایسی آیت نہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارا مستدل ہے، پھر ایسا دعویٰ کرنے والا وہ قرآن پہ جھوٹ بول کر قطعی کافر اور مرتد ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا معنی تحریف کر رہا ہے.
اور معنی بدل رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے جب اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، اب اگر کوئی ملا اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں آیت میں حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی تو وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ قطعی مرتد اور زندیق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات ذرا سمجھنی چاہیے۔ ایک اور مولوی صاحب کہہ رہا تھا اموات غیر احیاء، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی بات آئی ہے جی۔ اب مولوی صاحب کی تقریر شروع ہو گئی۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کو بھی تو پکارا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی تو پکارا گیا، لہذا حضرت عیسیٰ بھی اموات غیر احیاء۔ میں نے کہا تھوڑی بھی اور بھی بڑھا، فرشتوں کو بھی تو پکارا گیا، نہیں پکارا گیا؟ فرشتوں کو نہیں پکارا گیا؟ اب لوگ نہیں پکارتے، تعویذ کھول کے دیکھو پتہ چلے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرائیل، کوئی نہیں لکھتا پتہ نہیں ڈر کی وجہ سے، یا جبریل یا میکائیل، تو فرشتوں کو بھی پکارا گیا۔ اب مولوی صاحب کو کہنا چاہیے جی فرشتے بھی مردہ ہیں، فرشتے اپنی، اور یہ جو زندہ پیروں کو پکارا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ اب آیت کا ایک معنی غلط کر کے پھر خود پھنسیں گے، تو اس لیے میرا بھائی اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کیا شاہ عبد القادر نے، اللہ کی رحمت ہو شاہ عبد القادر پر، ایسا معنی کر گیا اور خدا کی قسم موتی پر ہو کے رکھ دیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں شاید یہ آیت ہے ہی ان کے بارے میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، یہ زندوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ شاہ عبد القادر کی بات بڑی وزنی ہے، کیونکہ آگے کیا ہے؟ یبعثون، ایانا یبعثون، سیاق کے مطابق یہ ہے ہی ان کے بارے میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتی، اور جو مرا نہیں، فرشتے ابھی مرے نہیں، حضرت عیسیٰ بھی مرے نہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کو شامل ہی نہیں۔ یہ آیت ہے ہی ان کے بارے میں جو فوت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ شاہ عبد القادر نے قرآنی سیاق پر یہ معنی کر کے کمال کا معنی کیا ہے، اور معنی بنتا بھی یہ ہے۔ اور دوسرے حضرات علامہ علوسی، علامہ بیضاوی اور بڑے بڑے خفاجی، ان حضرات نے اس آیت کا معنی کرتے ہوئے انہوں نے کہا چلو یہاں پر عموم مجاز، یہ فرشتوں کو بھی شامل کر لو، حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کر لو، اور یہ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ کچھ فی الحال جن پہ موت آ گئی وہ فی الحال مردہ، اور جن پہ موت نہیں آئی وہ بھی ایک وقت آئے گا جب مریں گے تو اموات کا فرد بن جائیں گے، وہ فی المعال مردہ۔ تو اب اگر یہ معنی کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر صرف ڈانس کی جائے حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، تو بالکل پکارا گیا تو فرشتوں کو بھی پکارا گیا، پھر فرشتوں کو بھی کہ اموات غیر احیاء۔ اور ایک اور پارٹی اٹھی، انہوں نے کہا مرادی بت ہیں، یہ للڑ بت ہیں، بت شت نہیں، بت بھی اور مردے بھی۔ اگر حضرت عیسیٰ یا فرشتوں کو بھی شامل کرنا ہے تو پھر وہی معنی ہوگا جو مفسرین نے کیا عموم مجاز۔ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے مجازی معنی کو اس طور پہ عام کر کے لینا کہ حقیقت بھی اس کا فرد بن جائے،
لیکن یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، ان کو تو نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ مجاز کا، نہ عموم مجاز کا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔